پوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر الحمدللہ الکریم ہم سب اللہ پاک کا ایک بہت ہی پیارا مہینہ، ایک بہت ہی پیارا اسلامی مہینہ، جس مہینے کا نام ہے شعبان مبارک، شعبان المبارک، وہ مہینہ ہم سب پانے میں اللہ پاک کی رحمت سے کامیاب ہوئے۔ آج 14 شعبان ہے اور انشاءاللہ الکریم ان قریب ہم اس مہینے اس رات میں داخل ہوں گے کہ جسے شب براءت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شب براءت کہا جاتا ہے۔ اس رات میں انشاءاللہ الکریم ہم داخل ہوں گے اور انشاءاللہ اس رات کی برکتیں بھی ہم پائیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تاریخ اور یہ رات کتنی عظیم ہے، اس بارے میں انشاءاللہ الکریم آج کے پروگرام میں ہم سنیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے کہ اس رات کی اہمیت کیا ہے، اس رات کو کیسے کام کرتے ہوئے گزارنا ہے اور کیسے کام نہیں کرنے۔ کئی بدبخت وہ ہوتے ہیں کہ جو اس رات کی تعظیم نہیں کرتے، اس رات کو بھی وہ اپنے معمولات میں مشغول ہوتے ہیں اور اس رات کو بھی اپنی غفلتوں میں گزار دیتے ہیں۔ یہ رات جب کہ ایسی نہیں، اس رات میں کیا کیا کرنا چاہیے، کس طرح اس رات کو گزارنا چاہیے، کس طرح عبادت کرنی چاہیے، کہاں کہاں جانا چاہیے، مسجد میں جانا چاہیے، قبرستان جانا چاہیے، کہاں کہاں جانا چاہیے، انشاءاللہ الکریم ہم سنیں گے اور انشاءاللہ اس رات کی مناسبت سے اس رات کی برکتوں کو سمیٹیں کیسے، انشاءاللہ الکریم اس بارے میں پروگرام کو سمجھیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ رات کون سی رات ہے؟ کیا نام ہے اس رات کا؟ شب براءت۔ پیارے بچوں، شب براءت وہ عظیم رات ہے کہ جس میں اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کی رحمتیں کیا ہوتی ہیں؟ نازل ہوتی ہیں اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ پتہ چلا کہ دعائیں قبول ہونے کی یہ رات ہے۔ اس رات کیا ہوتا ہے؟ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مسلمان خوب عبادت کرتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں اور گھر گھر ایصال ثواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم یہ بھی پتہ چلے گا کہ قبرستان کس طرح جانا ہے، کیسے جانا ہے، اپنے مشغولات کیا رکھنے ہیں، اپنے معمولات کیا رکھنے ہیں اس رات میں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، شب برات سے ریلیٹڈ کڈز مدنی چینل آپ سب کے لیے ایک بہت ہی پیارا پروگرام لایا ہے، جس پروگرام کا نام ہے پھر آئی شب برات۔ کیا نام ہے؟ اس پروگرام میں ہم سنیں گے کہ شب برات کی اہمیت کیا ہے، شب برات کو کیسے گزارنا چاہیے۔ اور تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس پروگرام کو اور بڑھتے ہیں، پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پروگرام کا نام کیا ہے؟ پھر آئی شب برات۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، شب برات کو کیسے گزارنا ہے انشاءاللہ الکریم ہم بیان بھی سنیں گے اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیارے دعوت اسلامی کے مبلغ اور کڈز مدنی چینل کے ہوسٹ بھی ہیں عمر فیاض مدنی دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بچے سوالات بھی کریں گے، اپنے جوابات بھی حاصل کریں گے۔ تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں کلام کی جانب۔ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا
سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مزید وقت، کیونکہ وقت آج مختصر ہی ہے اور شب برات کے سب برکتوں کو بھی سمجھنا ہے، بتانا بھی ہے آپ کو کہ شب برات کو کیسے گزارنا ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے بیان. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، شعبان شریف کا مبارک مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور اسی مہینے میں وہ مبارک رات آتی ہے جسے ہم شب براءت کہتے ہیں. یہ رات جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانے کی رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، مغفرت طلب کرنے والوں کی بخشش فرماتا ہے، روزی مانگنے والوں کو رزق دیتا ہے، اور مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرماتا ہے. اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی کا ارشاد ہے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو. بے شک اللہ پاک اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے عافیت دوں، یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، شب برات بھلائیوں والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے. اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرنے والوں کے نام لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. اس رات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں. اس رات کو جاگ کر عبادت کرنے والوں کے لیے بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، جیسا کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چاند رات اور شعبان کی 15ویں رات یعنی شب براءت عبادت میں جاگ کر گزاری تو اس دن اس کا دل مرے گا نہیں جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شب برات خوب عبادت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے ماشاءاللہ میں فرمان سنایا. ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے بہت ہی پیارا بیان سنا، ماشاءاللہ ان کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے بچیوں کی باتیں. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. آج تو ہمارے گھر میں نیاز کا اہتمام ہوگا. کیا بنا رہی ہیں آپ کی امی؟ سوجی کا حلوہ بنا رہی ہیں اور شربت بھی بنائیں گی. ہمارے گھر میں تو بریانی بن رہی ہے، ہم بریانی پر فاتحہ دلائیں گے.
اس کا مطلب ہے آج ہمارے گھر حلوہ بھی آئے گا, شربت بھی آئے گا اور بریانی بھی آئے گی. کیوں نہیں مناہل, جب ہم حلوہ شربت بانٹیں گے تو آپ کے گھر بھی ضرور دیں گے. ویسے بھی اصل مقصد تو اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچانا ہوتا ہے. شب برات میں تو عبادت بھی کی جاتی ہے. اس سلسلے میں آپ لوگوں کی کیا پلاننگ ہے؟ میں تو تسبیح پر درود پاک پڑھوں گی. میں امی کے ساتھ نفل نمازیں پڑھوں گی. میں تو تسبیح پر سبحان اللہ پڑھوں گی اور میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کروں گی. تو اس طرح انشاءاللہ آج کی شب برات ہم گزارنے والے ہیں. چلے مجھے اجازت دیں, مجھے امی کی ہیلپ کروانی ہے اور پھر میں نیاز لے کر آپ کے گھر بھی تو آؤں گی. یہ تو بہت اچھی بات ہے, ہمیں بھی گھر جا کر امی کی ہیلپ کروانی چاہیے. اور میں بھی امی کی ہیلپ کراؤں گی, مگر پہلے نیاز کھاؤں گی اور پھر امی کے ساتھ عبادت کروں گی. چلے گاڑی آ گئی, اب گھر چلتے ہیں. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. جی پیارے بچوں اور کرس بدیش کے ناظرین, ہم سب نے سنی بچیوں کی باتیں اور انہوں نے بہت ہی اچھی اچھی باتیں کی کہ نیاز کیسے تقسیم کرنی ہے, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نیاز کا اصل مقصد کیا ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ اپنے مرحومین کو اس کا ایصال ثواب کرنا ہے, یہ اس کا اصل مقصد ہوتا ہے. پیارے بچوں اور کرس بدیش کے ناظرین, ہمارے ساتھ ماشاءاللہ عمر فیاض مدنی دامت برکات مراڈیہ موجود ہیں. انشاءاللہ الکریم ان کی اچھی اچھی باتیں بھی سننی ہیں, ان سے بہت ساری باتیں بھی کرنی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضور؟ جی اللہ پاک کا بہت شکر ہے, الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں کرم. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین, ان سے اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں. بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے شب براءت اور عبادت. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے دین اسلام میں شب براءت کو بہت اہمیت حاصل ہے. ابھی آپ نے شب برات کے حوالے سے ایک زبردست سا پیکج بھی سنا, اور رمضان بھائی ماشاءاللہ جب سے پروگرام شروع ہوا ہے تو شب برات کے حوالے سے فضائل بھی بیان کر رہے ہیں, اور ابھی آپ کو ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری روایات بھی بیان کی گئیں, کچھ واقعات بھی بیان کیے گئے. تو یہ رات بڑی اہمیت کی رات ہے, اور جب بھی یہ رات آتی ہے تو یہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے یوں کہہ لیں کہ خزانوں کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہے. اب جو بھی عقل مند بندہ ہوتا ہے, بینگ اے مسلم, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, جب یہ رات اتنی عظمتوں والی رات ہے, اتنی برکتوں والی رات ہے, تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزاریں. کس طرح گزارنا ہے؟ اللہ پاک کی عبادت کرتے سارے بچے مل کر بتائیں گے کس طرح گزارنا ہے اس رات کو. پاک کی عبادت کرتے ہوئے. جی ہاں, اب اللہ پاک کی عبادت کرتے ہوئے گزارنا ہے تو اس کے کیا کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں؟ رمضان بھائی کچھ چیزیں تو آپ بیان کر ہی رہے ہیں. کیا کرنا ہے جی؟ نفل نماز ادا کریں. اسی طرح آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے جو آپ کے مرحومین ہیں ان کی جو قبور ہیں, ان کی جو قبریں ہیں, وہاں قبرستان میں جا کر اس پر حاضری دینی ہے, فاتحہ خوانی کا اہتمام کرنا ہے. ابھی بچوں نے آپ کو بتایا کہ اپنے مرحومین کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ نظر و نیاز کا اہتمام کرنا ہے, فاتحہ خوانی کا آپ نے اہتمام کرنا ہے. اسی طرح جو محافل ذکر ہوتی ہیں ان میں آپ نے شرکت کرنی ہے. دعوت اسلامی کے طرح اہتمام, اللہ پاک کے فضل و کرم سے اجتماعات ہوتے ہیں. اور پھر اگر حدیث پاک کو دیکھتے ہیں رمضان بھائی, تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک نے فرمایا کہ جب شعبان شریف کی 15ویں رات یعنی شب برات آئے. کون سی رات آئے؟ شب براءت. کون سی رات آئے؟ شب براءت. شب براءت آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کو گزارنے کا طریقہ کار ارشاد فرمایا کہ جب شب برات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو, رات میں قیام کرو, عبادت کرو, نمازوں کا اہتمام کرو, اور اس کے دن میں روزہ رکھو. سبحان اللہ. اسلامی اعتبار سے پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے, کیونکہ مغرب کی نماز کے بعد اسلامی تاریخ چینج ہو جاتی ہے. تو کہا گیا ہے کہ رات میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ قیام کرنا ہے, عبادتیں کرنی ہیں, آپ نے جو ہے وہ نمازوں کو ادا کرنا ہے, اور دن بھر میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے روزے کو رکھنا ہے. اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس رات میں قبرستان جایا کرتے تھے. رمضان بھی اگر ہم ایک حدیث پاک دیکھیں, آقا کا مہینہ میں امیر سنت نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا, اور حدیث کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں اس کے اندر آپ کو حدیث پاک مل جائے گی کہ جناب ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں جب سو کر اٹھی تو میں نے دیکھا کہ رات کا درمیانی حصہ چل رہا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک گھر میں نہیں ہیں. ظاہر ہے جب رات کے ایک وقت میں جو ہے وہ آنکھ کھلے اور گھر کا کوئی فرد گھر میں موجود نہ ہو تو ظاہر ہے ایک فکر تو ہو جاتی ہے, ٹینشن تو ہو جاتی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں تلاش میں نکلی
یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بقیع پاک کے اندر موجود ہیں. کہاں پر ہیں؟ بقیہ پاک میں. اور بقیع پاک کیا ہے؟ قبرستان ہے. قبرستان ہے. کیا ہے؟ قبرستان ہے. وہ گریو یارڈ میں قبرستان کے اندر موجود تھے. فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح کا ہے کہ آج کی جو رات ہے وہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں جو ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی کلب، ٹھیک ہے، تو قبیلہ بنی کلب کی بہت زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھی، اور وہ مشہور تھا کہ بھی اس قبیلے کے بعد بہت ہی جو ہیں وہ زیادہ بکریاں ہیں. تو فرمایا کہ ان کی جو اتنی زیادہ بکریاں ہیں نا، ان بکریوں کے جتنے بال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ آج کی رات کو خوب عبادت میں گزاریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے کام کر کے گزاریں. بعض بچے اس میں پٹاخے پھوڑ رہے ہوتے ہیں، باہر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکلوں پر گھوم رہے ہوتے ہیں، قبرستان میں حاضری کے نام پر کبھی یہاں گھوم رہے ہیں، کبھی کچھ کھا رہے ہیں، کبھی ہوٹلوں پر ٹائم پاس کر رہے ہیں. تو اس طرح کا مزاج نہیں اپنانا چاہیے. مساجد کے اندر اس رات کو گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اس رات کو گزاریں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری گفتگو ماشاء اللہ فرمائی. اور پیارے بچوں اور کرش مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ قبرستان جانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ قبرستان بھی اس رات کو جانا چاہیے. اور ماشاءاللہ انہوں نے حدیث پاک بھی سنائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قبرستان جایا کرتے تھے، اور شب برات کی اہمیت و فضیلت بھی ہمیں بیان کی. ماشاءاللہ عمر فیاض بھائی بہت بہت شکریہ. اور پیارے بچے اور کرش مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ موجود رہیں گے انشاءاللہ الکریم. بچے سے سوالات بھی کریں گے، جوابات بھی دیں گے، کچھ سوالات بھی ہوں گے، کچھ جوابات بھی ہوں گے. تو بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب، مگر اس سے پہلے آئیے کچھ کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میں محمد سائم رضوان ہوں، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو نعت سنا. میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، تو بخش دے گا مجھے خدایا معاف کر. خطائیں مگر بہت ہیں تیری عطائیں، پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہیں تیری عطائیں. میں جانتا تو بخش دے گا مجھے خدایا معاف کر دے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا کلام ہے ماشاء اللہ. جی چلیں بڑھتے ہیں کلام کی جانب، اور انشاءاللہ الکریم ہم عود بھائی سے، جی عود بھائی سے اسی کلام کے 2 شعر پڑھتے ہیں، 2 شعر سنتے ہیں. جی. میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آج کی رات جو ہے وہ مغفرت کے پروانے پانے کی رات ہے۔ آج کی رات وہ رات ہے کہ جو بیماری سے نجات پانے کی رات ہے۔ آج کی رات وہ رات ہے کہ جو روزی ملنے کی رات ہے۔ آج کی رات ہم نے ابھی بیان میں سنا کہ اللہ پاک خاص تجلی فرماتا ہے، آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق تلاش کرنے والا تاکہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ میں اس سے عافیت دوں۔ اللہ کریم آج کی رات جن لوگوں کی مغفرت ہونی ہے، آج کی رات جن لوگوں کو بخشش کے پروانے ملنے ہیں، ان میں ہمارا بھی شمار فرما دے۔ آمین۔ ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرسمس مدینہ کے ناظرین، ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹیز بھی کرنی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایکٹیویٹی۔ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ پیارے بچوں اور کرسمس مدینہ کے ناظرین، آج کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ایکٹیویٹی یوں ہے کہ آپ کو پکچر دکھائی جائیں گی اسکرین پر، اور آپ نے بتانا ہوگا کہ اس میں کون سی عبادت کی جا رہی ہے، کون سا کام اس پکچر میں کیا جا رہا ہے۔ چلیں بڑھتے ہیں، ٹیم اے کی طرف سے کون بتائے گا؟ سب بتائیں گے؟ تیار ہیں آپ لوگ؟ چلیں شروع کریں۔ جی دکھائیں ٹیم اے کے لیے پکچر۔ جی کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یہ پتہ ہے؟ بتائیں بھائی۔ وضو کر رہے ہیں۔ تو وضو تو کر رہے ہیں، وضو کا کون سا فرض ادا کر رہے ہیں؟ وضو کا پہلا فرض۔ وضو کا پہلا فرض۔ جی وضو کا پہلا فرض۔ آپ بتائیں بھائی۔ وضو کا پہلا فرض۔ وضو کا پہلا فرض، آپ بھی یہی کہیں گے؟ جی۔ تو کیا ہے یہ وضو کا پہلا فرض؟ چہرہ دھونا۔ چہرہ دھونا۔ جی چاہ رہے ہیں پہلا فرض۔ جی وضو کا پہلا فرض ادا کر رہے ہیں۔ وضو کا پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ دھونا۔ کیا ہے؟ چہرہ دھونا۔ ہم سب کو نماز سے پہلے وضو کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے وضو کرنا ہے۔ تو اب پہلا فرض کیا ہے اس کا؟ چہرہ دھونا، اور یہ ادا کیا جا رہا تھا اس پکچر میں۔ آئیے بڑھتے ہیں اب دوسری پکچر کی جانب جو کہ ہے ٹیم بی کے لیے۔ جی کیا کیا جا رہا ہے اس میں؟ اللہ اکبر۔ آپ بتائیں۔ جی اس تصویر میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ طواف کر رہے ہیں۔ جی بھائی مائک بندے، طواف کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں بھائی۔ طواف کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں۔ طواف کر رہے ہیں کعبے کی چاروں طرف۔ طواف خانہ کعبہ۔ جی طواف خانہ کعبہ اس پکچر میں کیا جا رہا ہے۔ پیارے بچوں اور کرسمس مدینہ کے ناظرین، آج کی رات ان خوش نصیبوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں کہ جو اس سال حج کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان سب میں ہمارا بھی شمار فرمائے کہ جنہوں نے اس سال حج کرنا ہے، جنہوں نے اس سال مکہ شریف دیکھنا ہے، جنہوں نے اس سال مدینہ شریف دیکھنا ہے، اللہ پاک ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے۔ ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ پکچر کی جانب جو کہ ہے ٹیم اے کے لیے۔ جی اس تصویر میں کس چیز کی پریپریشن یعنی تیاری کی جا رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ بتائیں بھائی، پیچھے سے جو بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتائیں نا بھائی۔ افطاری۔ افطاری کی، آپ بتائیں بھائی۔ افطاری۔ آپ بھی بتا دیں چلیں۔ افطاری۔ جی اس تصویر میں افطاری کی پریپریشن کی جا رہی ہے۔ کل بچوں نے روزہ رکھنا ہوگا نا، تو آپ نے افطاری بھی تو کرنی ہے۔ اس تصویر میں افطاری کی پریپریشن کی جا رہی ہے یعنی تیاری کی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے۔ افطاری کرنے کی یا افطاری کروانے کی؟ افطاری کروانے کی۔ جی پیارے بچوں اور کرسمس مدینہ کے ناظرین، آج بھی کئی خوش نصیبوں نے روزہ رکھا اور کل بھی انشاءاللہ الکریم کئی خوش نصیب روزہ رکھیں گے۔ تو آپ سب نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ کوشش کریں کہ جو بچے روزہ رکھ سکتے ہو، کیونکہ کل اسکولز کی بھی چھٹی ہوتی ہے زیادہ تر عمومی طور پر، اور کل مدرسے جامعات وغیرہ کی بھی چھٹی ہوتی ہے، تو جو بچے روزہ رکھ سکتے ہو انہوں نے روزہ بھی رکھنا اور افطاری کرنی بھی اور دوسروں کو کروانی بھی۔ کیا بات ہے بھائی۔ اب کون آ رہا ہے ٹیم بی کے لیے؟ وہ ٹیم بی کے لیے پکچر دکھائیں۔ جی اس تصویر میں کیا کر، جی بتائیں بھائی کیا کیا جا رہا ہے اس پکچر میں؟ دعا مانگی جا رہی ہے۔ دعا مانگی جا رہی ہے۔ جی پیچھے کے بچے بتائیں، پیچھے کے دعا مانگی جا رہی۔ پیچھے کے بچے بتائیں میرے، دعا مانگی جا رہی۔ بتائیں بھائی چھوٹے سے بچے۔ دعائیں مانگی جا رہی۔ دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ جی دعا مانگی جا رہی ہے۔ دعا مانگی جا رہی ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ کا آئیڈیا اس پکچر میں دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ اس لمحے کھینچی گئی پکچر ہے جو کہ کلک کی گئی پکچر ہے جو کہ ابھی ہم نے دیکھی۔ ماشاءاللہ اب بڑھتے ہیں ایک اور پکچر کی جانب جو ہے ٹیم اے کے لیے۔ جی اس پکچر میں تصویر میں بندہ کون سی کتاب پڑھ رہا ہے یہ بتانا ہے۔
پڑھ تو رہے کتاب, اب کون سی پڑھ رہا ہے یہ بتانا ہے. جی ان کو دیں سب سے آگے. قرآن مجید. آپ بتائیں گے چھوٹے چھوٹے بچے؟ بتائیں نہیں؟ چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید. چلیں آپ بتائیں. قرآن پاک. قرآن پاک. جی آخری بچہ بتائیں جلدی. قرآن مجید. جی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے ماشاء اللہ. اور بڑھتے ہیں ایک اور پچھے کی جانب جو کہ ٹیم بھی گرے. اس تصویر میں بندہ کیا کر رہا ہے؟ جی بتائیں. مائک پہنچا بھائی. آب زمزم پی رہا ہے. آب زمزم پی رہے ہیں, کھڑے ہو کے پی رہے ہیں. جی آب زمزم پی رہے ہیں. جی آب زمزم پی رہے ہیں. آپ بھی بتا دیں. آب زمزم پی رہے ہیں. اب پیارے بچے اور کرش بدیش کے ناظرین, ایک بات میں آپ کو یوں بھی بتا دوں کہ ویسے تو تمام پانی بیٹھ کے پیے جاتے ہیں, مگر آب زمزم مبارک پانی ہے کہ جسے کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے. تو آپ نے یوں اندازہ لگایا کہ آب زمزم پیا جا رہا ہے کیونکہ کھڑے ہوئے تھے اور آب زمزم ہی پی رہے تھے. ماشاء اللہ جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. اللہ یہاں کریم. پر یہ بھی بات پتہ چلتی ہے اس تصویر سے بھی اور اس سے پہلے والی تصویر جو دکھائی گئی, میں نے ایک بات نوٹ کی کہ اس سے پہلے جو قرآن پاک کا جو ایک وہ دکھایا گیا, جی ان دونوں تصویروں سے پتہ چلا کہ ماحول جو ہے نا, آپ کی جو انوائرمنٹ ہے آپ کے آس پاس, وہ بڑی اثر انگیز ہوتی ہے, اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بچوں نے جو پہلے والی تصویر میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو وہ نظر نہیں آ رہا کہ واقعی وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے, لیکن چونکہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے, بات اب بیٹھا ہوا ہے تو ریل کے اوپر رکھی ہوئی ہے کتاب, اٹ مینز وہ قرآن پاک ہی ہوگا. یہاں پر بھی بچوں نے اندازہ کیا لگا کہ کھڑے ہو کر پیا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کا جو ماحول ہے جو نظر آ رہا ہے, پتہ لگ رہا ہے کہ جی آب زمزم پیا جا رہا ہے. تو ماحول کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنی جو صحبت ہے اور جو ماحول ہے اس کو اچھا رکھیں, اپنی گیدرنگ کو, اپنے دوستوں کو پاکیزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو دنیا میں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کی وجہ سے بیڑا پار ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور گرس بندش کے ناظرین, واقعی بہت اہم بات کہی. ماحول کیسا اثر انداز ہوتا ہے, آج اسی کی مثال ایک انہوں نے بتائی. جی کہ آج کی رات کئی لوگ عبادت میں گزارتے ہیں اور کئی لوگ اس رات کو بلکہ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں. جی پٹاخے پھاڑتے ہیں. جی ہاں. کئی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں. ماحول کیسا اثر انداز ہوتا ہے کہ ماحول کئی ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو اس رات کو عبادت میں گزارنے والے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ایسا ماحول ملا ہوتا ہے. جی ایسی صحبت ملی ہوتی, ان کو ایسی صحبت ملی کہ جو شب برات کو پٹاخے پھاڑتے تھے تو وہ آپ بھی یہی کرتے ہیں. اللہ کریم ان لوگوں کے شر سے بھی ہمیں محفوظ رکھے اور ان سب کو بھی اللہ پاک آج کی رات عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی شاہ کے ناظرین اور پیارے بچوں, آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے مومن کی شب براءت. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے مومن کی شب براءت اور میں ہوں محمد عثمان اتاری. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں شب براءت کیسے منانی چاہیے. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں عبادت فرمائی اور اپنے پیارے اللہ پاک سے دعائیں بھی کی, تو ہمیں بھی اس رات نوافل پڑھنے چاہیے اور خوب دعائیں بھی مانگنی چاہیے. اسی طرح اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک رات میں قبرستان بھی تشریف لے گئے تھے, تو ہمیں بھی اس رات میں قبرستان جانا چاہیے اور اپنے انتقال کیے ہوئے رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے. اس کے علاوہ پیارے بچوں, کچھ اور کام بھی ایسے ہیں جو ہمارے بزرگان دین اس رات کو خاص طور پر فرماتے تھے, جیسا کہ حضرت سیدنا خالد بن معدان اور حضرت لقمان بن عامر رضی اللہ عنہما اس مبارک رات کو اچھا لباس پہنتے, خوشبو اور سرما لگاتے اور رات مسجد میں جمع ہو کر اللہ پاک کی عبادت فرماتے تھے. اسی طرح بعض بزرگان دین تلاوت قرآن پاک بھی فرماتے اور بہت زیادہ نوافل پڑھتے تھے. پیارے بچوں, آخر میں آپ کو ایک خاص عمل بتاتا ہوں جو کہ ہمارے بزرگوں سے ثابت بھی ہے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ بھی اس کی ترغیب دلاتے ہیں. وہ ہے شب براءت کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھے جانے والے 6 نوافل. اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ جب مغرب کی 3 فرض اور 2 سنت آپ پڑھ لیں تو پھر 2 کر کے یہ 6 نوافل پڑھنے ہیں. پہلی 2 رکعتیں شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کیجئے, یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے بھلائی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما. دوسری 2 رکعتیں
شروع کرنے سے پہلے عرض کیجئے یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما، اور تیسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے پہلے اس طرح عرض کیجئے یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے صرف اپنا محتاج رکھ اور دوسروں کی محتاجی سے بچا۔ اور پیارے بچوں، جب بھی 2 رکعتیں پوری ہو جائیں تو 21 بار قل ہو اللہ شریف یا 1 بار سورہ یاسین پڑھیں، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک سورہ یاسین شریف اونچی آواز سے پڑھیں اور دوسرے لوگ خاموشی سے سنیں، لیکن اس میں یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا کہ سننے والے اس دوران زبان سے سورہ یاسین شریف نہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس طرح رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ اور ہاں، ہر بار سورہ یاسین شریف پڑھنے کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور بزرگان دین کی تعلیمات کے مطابق شب برات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ ماشاء اللہ پیارے بچوں، کرڈز مدنی کے ناظرین، انہوں نے یہ بتایا کہ شب برات کو کیسے عبادت کرنی ہے، شب برات کو 6 نوافل جو پڑھے جاتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے، یہ انہوں نے بتایا، اور کس طرح عبادت کرنی ہے۔ خوشبو لگایا کرتے تھے ہمارے بزرگان دین اور اچھا لباس پہنا کرتے تھے، اور فیاض بھائی اس بات کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے کہ اس رات اچھا لباس پہنا جائے، اس رات کو عبادت میں گزارنا ہے تو خوشبو لگا کر عبادت کی جائے، کہ خوشبو لگانا سنت ہے۔ اس کے علاوہ اچھا لباس پہنتے، پھر اس کے بعد 6 نوافل جو بزرگان دین کا طریقہ رائج رہا، اور ابھی بھی الحمدللہ عاشقان رسول اس بات کی ترغیب کرتے ہیں کہ 6 نوافل پڑھے جائیں۔ تقریباً محلے کی ہر مسجد میں ہی یہ 6 نوافل کا اہتمام ہوتا ہے۔ اہل سنت کی جو مساجد ہیں اس میں بھی بچوں کو چاہیے، آپ بھی ترغیب دلائیں، میں بھی ترغیب دلاتا ہوں کہ وہ شرکت کریں اور ان 6 نوافل کو پڑھیں۔ بالکل ایسی بات یہ، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ تو اب روش ایک چل ہی پڑی اللہ پاک کے فضل و کرم سے کہ مساجد اہل سنت کے اندر نوافل بھی پڑھے جا رہے ہیں، اور اب تو یہ سلسلہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ اب عصر سے شروع ہو چکا ہے۔ یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مناجات افطار، یعنی افطار سے پہلے باقاعدہ دعا کے لیے بیٹھنا، پھر دعائی اشعار پڑھنا، تو یہ ایک دعوت اسلامی کے سر سہرا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ ایک شروع کیا گیا ہے۔ اور اب اللہ پاک کے فضل و کرم سے کئی مساجد کے اندر چونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، محلے کے اندر ہمارے دوست احباب وغیرہ بھی بعض اوقات پوسٹیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو یا تو ختم قادریہ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، پھر دعوت اسلامی نے اس ٹائم کو ایک بہترین انداز میں گزارنے کے لیے ایک یہ بھی سلسلہ شروع کیا ہے کہ پہلے آپ کو حاضری قبرستان کورس کروایا جاتا ہے، کیونکہ آپ بتا رہے ہیں رمضان بھی کہ قبرستان جائیں، قبرستان میں دعائیں کریں، وہاں پر جائیں تو کس طرح جانا ہے، قبروں کے اوپر پاؤں نہیں رکھنے ہیں، پھر وہاں جو ہے وہ پھول ڈالنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، پھر بعض لوگ جو ہے وہ اگربتیاں قبر کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، بعض لوگ پانی ڈال رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، پھر فاتحہ کس طرح آپ نے کرنی ہے، دعا کس طرح کرنی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بیان کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو عصر کے بعد یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، مناجات افطار کا سلسلہ ہوتا ہے، افطاری وہیں پر مسجد کے اندر کر کے باجماعت نماز مغرب کی، پھر اس کے بعد 6 نوافل پڑھے جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بات کہے کہ پھر اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں رمضان بھائی کہ 6 نوافل جو ہیں یہ تو بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں، جناب 6 نوافل پڑھنے، لیکن اس سے پہلے مغرب کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے وہ خود غور کر لیں۔ اچھا پھر ایک بڑی تعداد آپ کو وہ ملے گی کہ جو 6 نوافل پڑھ کے ابھی 5-10 منٹ رہتے ہوتے ہیں اذان کے اندر یا عشاء کی جماعت کے اندر، وہ لوگ 6 نوافل پڑھ کے چلے جاتے ہیں، جی تھک گئے 6 نوافل پڑھ کے۔ تو اصل جو 5 نمازیں ہیں وہ بھی تو ہمارے اوپر لازم ہیں، وہ بھی تو ہم نہیں پڑھنی ہیں، تو 6 نوافل جو ہیں یہ بھی آپ نے پڑھنے ہیں، اور جو فرائض ہیں، جو فرض نمازیں ہیں یہ بھی پڑھنی ہیں۔ آپ دیکھیں سات تسبیح کا کتنا جذبہ ہوتا ہے لوگوں کو، کبھی تسبیح کی جو نماز ہے سات تسبیح یہ کہاں پر ہو رہی ہے، کتنے بجے ہو رہی ہے، میسیجز آپ کو بھی آ رہے ہوتے ہیں، لوگ پوچھے ہوتے ہیں بھائی فلاں مسجد میں کتنے بجے، کہیں اگر نکل گئی ہے تو دوسری مسجد میں چلے جائیں۔ تو یہ نفل نمازیں ان کی اپنی اہمیت ہے اور پڑھنی چاہیے، ثواب ملے گا، اپنے فضائل ہیں، لیکن جو فرض نمازیں ہیں، جو فرض روزے ہیں یہ بھی آپ نے رکھنے ہیں، اور فرض نمازوں کا بھی آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں اور کرڈز مدنی کے ناظرین، اسی چیز کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور بچے کچھ سوالات کریں گے اور انشاءاللہ الکریم عمر بھائی جوابات دیں گے۔ پڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے تربیت۔ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ چلیں جی، کون سوال کرے گا پہلے؟ سب سے پہلے کون سوال کریں گے؟ چلیں کریں، مامون بھائی۔ میرا سوال یہ ہے کہ شب برات اور شب قدر میں کیا فرق ہے؟ بڑا اہم سوال ہے، بعض لوگ جو ہے وہ شب برات شب قدر ایک ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سوال کے جواب سے پہلے ایک سوال میں رمضان بھائی سے کروں گا۔ رمضان بھائی آپ بھی تیار ہیں؟ آپ ماشاءاللہ بچوں سے سوالات کرتے ہیں، ناظرین سے سوالات کرتے ہیں، تو آپ سے بھی تو سوال ہونے چاہیے۔ جی بالکل، جواب دیں گے؟ انشاءاللہ۔ چلیں جی، آپ سے سوال یہ ہے کہ
عید الفطر اور جو بقرہ عید ہوتی ہے اس میں کیا فرق ہے؟ جی عید الفطر ایک مہینہ الگ ہے، تاریخ الگ ہے، اچھا، عید الاضحیٰ کی تاریخ الگ ہے۔ کون کون سا مہینہ ہے، کون کون سی تاریخیں، کچھ یہ بھی بتائیں۔ چلے ایک میں قربانی ہے اور ایک رمضان کے بعد، یہ بھی ایک فرق ہے، مگر میجر فرق جو ہے وہ فرق یہ ہے کہ مہینہ الگ ہے، تاریخیں الگ ہیں۔ ایک شوال، یکم شوال کو جو ہوتی ہے وہ عید الفطر ہوتی ہے، اور 10 ذی الحجہ کو جو ہوتی ہے وہ بقرعید ہوتی ہے، عید کیا الاضحیٰ۔ بات ہے، یعنی ایک عید وہ ہوتی ہے جو ہم روزے رکھنے کے بعد، جیسے رمضان ختم ہوتا ہے پھر شوال کا چاند نظر آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، عید کا چاند نظر آ گیا، تو ایک عید وہ ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری عید وہ ہوتی ہے جو 10 ذی الحجۃ الحرام کو ہوتی ہے، اس میں ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کا اہم فریضہ ادا کرتے ہیں۔ تو جس طرح وہاں پر دن الگ ہے، تاریخ الگ ہے، اسی طرح یہاں شب قدر کی تاریخ بالکل الگ ہے، شب برات کی تاریخ بالکل الگ ہے۔ شب برات کون سی تاریخ کو آتی ہے؟ 15 شعبان 15 شعبان شریف کو آتی ہے، تو تاریخ ہے 15، اور اسی طرح مہینہ کون سا ہے؟ شعبان کا ہے۔ تو 15 شعبان کی جو رات ہوتی ہے وہ کون سی رات ہوتی ہے؟ شب براءت۔ برات کا مطلب کیا ہے کہ گناہوں سے چھٹکارے کی یہ رات ہے، توبہ کی رات ہے، استغفار کی یہ رات ہے۔ اسی طرح جو شب قدر ہوتی ہے یہ آتی ہے رمضان شریف میں۔ کون سے مہینے میں آتی ہے؟ رمضان شریف میں۔ اب یہ 21، 23، 25، 27 یا 29 تاریخ کو جو رمضان کا آخری عشرے کی تاریخیں ہیں، ان تاریخوں کے اندر یہ رات آتی ہے، اور اکثر روایات کے مطابق جو 27 رمضان شریف کی جو رات ہوتی ہے وہ شب قدر کی رات ہوتی ہے، ورنہ یہ روایتوں کے مطابق 21، 23 یعنی کہ جو طاق راتیں ہیں، طاق دن بنتے ہیں، 21، 23 ہو گئی ہے، 25 ہو گئی ہے، 27 ہو گئی ہے، 29، تو ان راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر جو ہے وہ شب قدر ہوتی ہے۔ شب قدر آتی ہے، اور بالکل تاریخ الگ ہے، مہینہ الگ ہے، ان کے فضائل الگ ہیں۔ جو شب قدر ہے اس رات کو قرآن شریف نازل ہوا تھا، اور جو شب برات ہے یہ گناہوں سے چھٹکارے کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، تو اس لیے ان دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ جی ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں انہوں نے سمجھایا کہ کس طرح فرق ہے، کس طرح میجر فرق ہے یہ کہ شب برات اور شب قدر کا مہینہ الگ، تاریخ الگ، تو اس کے فضائل بھی الگ ہیں۔ اچھا، بعض لوگ رمضان میں اس کو بولتے ہیں شب رات۔ اچھا، وہ ایک روانی کے اندر چڑھا ہوا ہے نا منہ کے اوپر، شبرات شبرات شبرات، کون سی رات ہے؟ شبرات کی روزہ کب رکھنا ہے؟ تو شب رات، شب کا مطلب بھی رات ہے اور آگے بھی آپ نے رات ہی لگا دی ہے، تو شب براءت، برات بھی نہیں، براءت، الف جو ہے اس کے اوپر حمزہ لگا ہوتا ہے، تو شب براءت یہ اس کی جو ہے وہ درست پروننسیشن ہے۔ ماشاءاللہ، شب براءت، اور وہ رات کہ جو جہنم سے چھٹکارا پانے کی رات ہے وہ شب براءت ہے۔ اور اس بات کا خیال رکھیں کہ نام جو ہے وہ اچھے انداز میں آپ عطا کریں۔ جی اب کون آئے گا، اب کون سوال کرے گا؟ مطلب چلیں، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہے، یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ سوال تو آپ کا بڑا اہم ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبید مصطفیٰ۔ عبید مصطفیٰ۔ عبید بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ پاک کس سے راضی ہے اور کس سے ناراض، یہ تو کوئی ایک عام بندہ نہیں بتا سکتا، اور کوئی بندہ اپنے بارے میں یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ البتہ چند اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ یہ حسن ظن رکھ سکتا ہے، اللہ پاک سے ایک اچھی امید رکھ سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ اب وہ کون سے اعمال ہیں؟ مثال کے طور پر بندے کا نیکی کے کاموں میں دل لگا ہوا ہے، وہ کنسسٹنسی کے ساتھ عبادت کر رہا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی اس کو توفیق مل رہی ہے، مسجدوں میں جا رہا ہے تو مسجدوں میں اس کا دل لگ رہا ہے، قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے تو اس کا دل بھاری نہیں ہو رہا کہ بس میں ایک جو ہے وہ رکوع پڑھ کے بس ختم کر دوں، بس ایک پارہ پڑھ کے ختم کر دوں، بس وہ پڑھ رہا ہے تو ایک کنٹینیوسلی اس کو پڑھ رہا ہے، دل پر اس کے بوجھ نہیں بن رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے تو سلام پھیرنے کا اس کو خیال نہیں ہے، اس کے دل میں ہے کہ بس میں اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدے کرتا رہوں، قرآن کی جو ہے وہ محبت اس کے دل کے اندر ہے، گناہوں سے نفرت اس کو ہو رہی ہے، وہ اگر گناہوں کی طرف رمضان بھی جا رہا ہے تو اس کے دل کے اندر آ رہا ہے کہ نہیں جی اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نیک کام کو چھوٹا سمجھ کر جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے کہ جناب یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، کریں نہ کریں، چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کوئی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے، جناب یہ تو چھوٹا سا تو گناہ ہے، چھوٹی سی بات تو ہے، کر لو بس، وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، ہے وہ اللہ کی نافرمانی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو ہمیں نیک اعمال کی طرف جو ہے وہ راغب ہونا چاہیے، اور شیطان جو ہے وہ عبید مصطفیٰ بھائی بڑا جو ہے نا وہ چلاک ہے اور ہمارا بڑا پکا دشمن ہے۔ قرآن میں بتا دیا کہ یہ دشمن ہے، اور یہ دشمنی کس طرح نکالتا ہے کہ یہ ہمیں کہتا ہے کہ جی اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اب تو جو چاہے مرضی کرتا پھر، تو اب بندہ بھی جو ہے وہ پھولے سما رہا ہوتا ہے کہ جی اللہ تو مجھ سے راضی ہو گیا، میں حج کر آ گیا ہوں، میں عمرہ کر کے آ گیا ہوں، میں تو نفل نمازیں بڑی کثرت سے پڑھتا ہوں، میں تو تہجد کی نمازیں پڑھتا ہوں، تو شیطان مجھ پر کیسے حاوی ہو سکتا ہے، میں تو اللہ کا پسندیدہ بندہ بن گیا ہوں۔
تو اب شیطان جو ہے وہ اس طرح کے چکر بازیوں میں لگا کر بندے کو پھر گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور بندے کو کہتا ہے کہ تمہاری نیکیاں تو قبول ہو گئی۔ انسان کو نیکی کر کے بھول دینا چاہیے کہ بھائی نیکی کی ہے، بندہ بھول جائے، اور جو گناہ کیا اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر بندہ اس گمان میں رہا کہ میری پاس تو بہت ساری نیکیاں ہیں، اچھے اعمال ہیں، میں تو بہت اچھا انسان بن گیا ہوں، تو پھر جو اس کی اچھائی کا سفر ہے ہو سکتا ہے وہ رک جائے۔ تو اس لیے کوئی بندہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ ہاں یہ کہ اچھے کام کرنے کی طرف وہ آ گیا ہے، دینی ماحول سے کنیکٹ ہو گیا ہے، اور وہ مسلسل جو ہے وہ اچھے ماحول کی برکت سے نیکیاں کرتا چلا جا رہا ہے، تو یہ اس نے رکھ سکتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ اور پھر جب راضی ہو گیا ہے تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو پھر راضی رکھا جائے۔ نافرمانی والے کاموں میں پڑیں گے تو پھر وہ دوبارہ ناراض ہو سکتا ہے۔ چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز میں جوابات دی گئے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی اچھے کانسیپٹ کے ساتھ اپنے باتیں سنی اور بہت ہی اچھی گفتگو کی ماشاءاللہ عمر بھائی نے۔ بہت بہت شکریہ عمر بھائی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اب بڑھتے ہیں عوض بھائی کی طرف، ان سے دو اشعار سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ الکریم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے۔ میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے، نہ دیکھ لغزش تو دیکھ بخشش،